کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی۔ دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے۔ اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا، لہذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے۔ پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حقہ تیاری کر سکیں۔ پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون کو، جو اللہ کے نبی تھے۔ ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل رأیت ربک، یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، نور انا اراہ، یعنی وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجابه النور وفي رواية النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه۔ اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔
مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے اور ہم اس سے محروم ہیں. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا. جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ طور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا. وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھری ریت بن گیا. موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے. بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا. مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا. چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے. جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 145 میں فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی. تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں. ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا. یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں، البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخذ کر لیے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی. اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا. اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لیں.
ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی، اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا بس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔